اور جب یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں تو وہ جناتی اور شیطانی چیزیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں، آپ کے دسترخوان پہ بھی ہیں، آپ کے بستر پہ بھی ہیں، آپ کے بیت الخلاء پہ بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں، ایک حیرت انگیز طاقتور نام اللہ جل شانہ کا لیا جاتا ہے جس سے وہ شیطانی چیزیں ہٹتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں۔ مشرکین نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب سے آپ اپنے رب کا تعارف کروائیں، وہ وہی رب مشرکین کا بھی ہے، کفار بھی اسی رب کو مانتے تھے، پر کہتے تھے آپ کا رب کیا ہے جو آپ کہتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ لفظ ان کے سنا تو جبریل آئے اور سورۃ اخلاص لائے کہ میرے رب کا یہ تعارف ہے۔ سب سے پہلے تو ایک لفظ یاد رکھیے گا کہ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا کہ ہر تجربے میں پوری دلیل دی جائے۔ تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے، تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے کامل یقین ہو، مکمل یقین ہو۔ اندرون سندھ میں گیا ایک کنویں پہ، اب بھی وہ کنواں بیلوں سے چلتا ہے، ساتھ مندر ہے ہندوؤں کا۔ اس کنویں میں پیسے بھی ڈالتے ہیں، فروٹ، سبزیاں، پھل، روپے، جو چیز اس میں ڈالتے ہیں۔ فروٹ، پھل، سبزیوں کی وجہ سے اس کنویں کے پانی میں سخت عفونت ہے، لیکن اس کو جب کنواں چلتا ہے پیتے ہیں، کہتے ہیں یقین ہے کہ اس میں کامل شفا ہے، مسائل کا حل ہے، مشکلات سے دوری ہے۔ تجربہ دلیل کا نہیں، یقین کا محتاج ہوتا ہے۔ سورۃ اخلاص، مشرکین نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب سے آپ اپنے رب کا تعارف کروائیں، وہ وہی رب مشرکین کا بھی ہے، کفار بھی اسی رب کو مانتے تھے، پر کہتے تھے آپ کا رب کیا ہے جو آپ کہتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ لفظ ان کے سنا تو جبریل آئے اور سورۃ اخلاص لائے کہ میرے رب کا یہ تعارف ہے۔ احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، اور ولم یکن لہ کفوا۔ اب ایک چیز آپ محسوس کریں، سورۃ اخلاص میں پہلے احد آیا ہے، قل هو اللہ احد، کوئی نقطہ نہیں، اللہ الصمد، کوئی نقطہ نہیں، اور آخر میں پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، کوئی نقطہ نہیں۔ یہ جو لفظ احد ہے نا، حضرت بلال کو سمجھ آ گیا تھا، جتنا ظلم، استبداد، آگ پہ گھسیٹنا تکلیف، ان کے منہ سے ایک لفظ نکلتا تھا، احد احد احد، بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وہی ہے۔ یہ جو وحدانیت اور احد ہونا ہے، یہ شیاطین اور جنات اور خبائث کو کھا جاتا ہے، وہ احد ہے۔ اور جب یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں تو وہ جناتی اور شیطانی چیزیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں، آپ کے دسترخوان پہ بھی ہیں، آپ کے بستر پہ بھی ہیں، آپ کے بیت الخلاء پہ بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں۔ اس لیے بندہ جب سلام کرتا ہے گھر میں جا کے تو وہ شیطانی چیزیں کہتی ہیں ایک دوسرے سے، ہٹ جاؤ، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر میں نہ آرام ہے، نہ اب دونوں چیزیں اس گھر میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک حیرت انگیز طاقتور نام اللہ جل شانہ کا لیا جاتا ہے جس سے وہ شیطانی چیزیں ہٹتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں سورۃ اخلاص پڑھنے والا وہ شیطانی حملوں سے محفوظ، شیطانی حملوں سے محفوظ، برے خواب سے محفوظ، بری موت سے محفوظ۔ ایسی موت جو غفلت سے آ جائے، کتنے لوگ سوئے پھر نہ اٹھ سکے، کتنے لوگ سوئے پھر واپس نہ آ سکے، اور سورۃ اخلاص
اور سورت اخلاص کے ساتھ جو موکلات اور فرشتے ہیں وہ اس بندے کے دین، ایمان اور دل کی روشنی کو قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے قبر والوں کے قریب کلمے کے بعد جو سب سے بہترین، مبارک اور معتبر اور مستند اور بابرکت نورانیت چیز سورت اخلاص ہے۔ درود پاک بھی ہے، سارا قرآن بھی ہے، سارے اللہ کے نام بھی ہیں، پر سورت اخلاص قبر والوں کو بہت اچھی لگتی ہے، اور قبر والوں کو بہت مرغوب ہے، اور قبر والوں کو بہت محبوب ہے، قبر والوں کو بہت محبوب ہے سورت اخلاص۔ کیوں؟ سورت اخلاص میں اصل اللہ ہی اللہ ہے، اور یہ اللہ کا تعارف ہے، اور 100% تعارف ہے۔ کیوں؟ زندگی میں 100 سہارے، 100 آسرے ہوتے ہیں، موت کے بعد صرف ایک ہی آسرا ہے۔ وہ آسرا ہے لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ مولا سارے چھوڑ گئے، سارے چھوڑ گئے، اب تو ہی ہے اور تو ہی ہے۔ اپنے پیاروں کو سورت اخلاص کا ہدیہ کبھی نہ بھولا کرے، کبھی نہ بھولا کرے۔ اس دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کو کبھی نہ بھولا کرے، ان کو اخلاص کا ہدیہ دیا کریں، ان کو اعمال کا ہدیہ دیا کریں، درود کلمے کا ہدیہ دیا کریں، کلمے کا ہدیہ دیا کریں۔ میرے پاس سینکڑوں واقعات ہیں، میں انہیں سینکڑوں ہی کہوں گا، ہزاروں اگر کہہ دوں تو شاید میں مبالغہ نہیں کروں گا کہ یہ آپ کے والدین کو ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، ہمارے کام بن گئے۔ اصل میں وہ اعمال کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور اللہ پاک خوش ہو کے اللہ کو اس کے کام بنا دیتا ہے۔ کام کون بناتا ہے؟ اللہ بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کے والدین کو ہم مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں، آپ کی ہمشیرہ کو مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں۔ یہ سورت اخلاص سوتے وقت پڑھنا، دائیں طرف حیرت انگیز موکلات ہوتے ہیں، حفاظت ان کے ہاتھوں میں غرز ہوتے ہیں، اور جو جناتی شیطانی چیز وسوسوں کی شکل میں کسی بھی شکل میں آتی ہے، اللہ پاک اس کا نظام بہتر کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے، اور نیند کے بعد پتہ نہیں کائنات کا نظام کیا ہے، کیا اتار کیا چڑھاؤ، کیا صبح کیا شام۔ سورت اخلاص اس کو سنبھالتی ہے، سورت اخلاص حفاظت کے لیے چھاؤں بن جاتی ہے، پرندہ جیسے بچہ اس کے لیے پر بن جاتی ہے، اور سورت اخلاص حفاظت کا انوکھا نظام بن جاتی ہے۔ سورت اخلاص، سورت اخلاص تاثیر ہے اور مٹھاس ہے، اور ایک چاشنی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھل کا اپنا مٹھاس ہے، اپنا ذائقہ ہے، اسی طرح سورت اخلاص چاشنی ہے، ذائقہ ہے۔ آپ یہ بتائیں مجھے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جن چیزوں میں آپ نے میٹھا ڈالنا ہوتا ہے، اگر ان چیزوں کو سب کچھ کر لیں اور میٹھا نہ ڈالیں، میٹھا نہ ڈالیں تو میٹھا ہی اس کے ذائقے کو بناتا ہے۔ سورت اخلاص مٹھاس ہے آپ کے سارے دسترخوان کا، روحانی دسترخوان جتنے بھی ہیں ان کا سورت اخلاص مٹھاس ہے، مٹھاس ہے۔ کتنے واقعات اور روایات ایسی ہیں کہ سورت اخلاص قبر کے قریب پڑھی، صاحب قبر نے کہا کہ آپ کا جو ہدیہ بھیجا ہوا ہے ہمارے ہاں اتنا محبوب ہے کہ ہم سارے اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اور کتنے واقعات ہیں کہ 70 سال پہلے کوئی اللہ والے آئے تھے، انہوں نے آ کے ہماری قبر میں 17 بار یا 21 بار، مختلف روایات، سورت اخلاص پڑھ کے ہدیہ کیا۔ آج 70 سال ہو گئے، اس ہدیے کی برکتوں کو بانٹتے 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 وہ ختم نہیں ہو رہا، وہ ختم نہیں ہو رہا۔ یہ وہ چیز ہے جو قبر والوں کے سامنے کھلتی ہے، ہمارے سامنے نہیں کھلے گی۔ میری آنکھ بند تھی جب تلک، وہ نظر میں نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب عطا کے خیال تھا۔
یہ زندگی خواب و خیال بن جائے گی، جیسے بچپنا خواب و خیال بن جاتا ہے، احساس ہوتا ہے میں ایسا تھا، یہ کرتا تھا، پھر یہ زندگی خواب و خیال بن کے صورت اخلاص تسبیح خانے کا یہ قیام، یہ تسبیح خانے کے قیام میں اگر اندر کی طبیعت کی ناگواری آتی ہے، کہتے نکل یہاں سے، اس کو اللہ کے لیے برداشت کرنا اور پھر یہاں رہ کے اللہ کے لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا اور ہر عمل میں ایسے جڑ کے بیٹھنا کہ جیسے میں نیا آیا ہوں، آج تک مجھے پتہ نہیں، ایسے کان دے کے، ایسے آنکھ دے کے، ایسے توجہ سے بیٹھنا، یہ مجالس آخری وقت میں کام آئیں گی۔ ہاں، آخری وقت میں کام آئیں گے۔ اور میں کہ جو بندہ نیک محفل میں بیٹھتا ہے، آخری وقت میں وہ نیک محفل، آخری لمحوں میں وہ نیک محفل اس کی آنکھوں کے سامنے لائی جائے گی۔ ایک جس کو دوست رکھتا ہے۔ میرے حضرت نے مجھے ایک دفعہ فرمایا، مجھے دوست رکھتے ہیں؟ میں دوست کے ساتھ عشق رکھتا ہوں، پر میں اپنے بولوں میں سچا ہے۔ بڑے عرصے کے بعد ایک بات یاد آئی، جی میں سچا ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالی جو کسی اللہ کے ولی کو دوست بھی رکھتا ہے اور دوستی میں سچا ہوتا ہے اور اس پہ شک نہیں کرتا، اللہ قیامت کے دن اس کو، اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب کرتے ہیں۔ سچے دوستوں کو سامنے لاتے ہیں، سچی مجالس کو سامنے لاتے ہیں، اور بندہ ایسے تڑپ رہا ہوتا ہے سچی مجالس کو دیکھ کے، اور دیکھتے ہوئے ایک صاحب مرنے لگے تو مرتے ہوئے جیسے تاش کے پتے پھینکتے ہیں ویسے پھینک رہے تھے، اور اپنے ساتھ تاش کھیلنے والوں کے نام لے رہے تھے۔ موت کی بے کسی میں جب کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہوش نہیں ہوتا، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے تھے اور کہتے تھے کلمہ پڑھ، وہ ہاتھ چھڑواتا تھا اور وہ پھر ایسے پتا مارتا تھا اور ان دوستوں کو یاد کرتا تھا جو اس کے ساتھ تاش میں رہتے تھے۔ وہ کلمے کا اصرار کرتے رہے، وہ پتوں کا اصرار کرتا رہا، اور پتے پھینکتے پھینکتے دنیا سے چلا گیا۔ آپ کن مجالس میں اپنے آپ کو آپ نے قید کر رکھا ہے؟ کن محافل میں اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے؟ چاہتوں اور آرزوؤں کا خون کر رکھا ہے، رب کو راضی ہونے کا پورا عزم کر رکھا ہے، رب کو راضی کرنے کا پورا عزم کر رکھا ہے، تسبیح خانے میں اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے، اور تسبیح خانے کے دسترخوان روحانی قدردانی سے لے رہے ہیں۔ یہ آخری لمحوں میں کام آئے گا، اور آخری لمحوں میں نہیں۔ کہنے لگے کہ میرے والد فرماتے تھے کہ ان کے جو دادا تھے، میرے والد فرماتے تھے جو ان کے دادا تھے، انہوں نے اپنے دادا کو دیکھا ہوا تھا، بچپن اور جوانی میں انہوں نے لمبی عمر پائی۔ وہ ایک اللہ والے کے ہاں رمضان کے روزے رکھنے چاہتے تھے، جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہاں لاہور میں شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کے ہاں روزے رکھنے آتے تھے۔ شیخ عبدالحق وہ ہیں جن کے ذریعے سے پورے بر صغیر میں حدیث آئی ہے، میری بات یاد رکھنا۔ اور شاہ ابو المعالی مرشد یہاں لاہور میں اب بھی ان کا مزار ہے، ان کے ہاں روزے رکھنے آتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ تو مرشد عالم ہیں، اور آپ تو عالم ہیں، مرشد تو غیر عالم ہیں، آپ یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ کہا کہ امام احمد بن حنبل بشر حافی کے ہاں جاتے تھے، اور امام احمد بن حنبل بہت مجتہد عالموں کے امام تھے۔ بشر حافی تو وہ تھے جو بہت عرصہ پہلے شراب سے توبہ کر کے آئے تھے۔ کہا بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات سناتے تھے کہ وہ عالم تھے، ان کے مرشد غیر عالم تھے، لیکن اس غیر عالم مرشد کی صحبت اور ادب کی برکت سے رب نے اس عالم کو چمکایا اور اس کا فیض عالم میں پھیلایا۔ عالم تھا، کسی فقیر کی صحبت میں نہیں آیا، اس کا فیض عالم میں نہیں پھیلا، اس کا فیض عالم میں نہیں پھیلا۔ روزے رکھنے آتے تھے لاہور میں، دلی سے لاہور میں، اور جب بہت دور ہوتے تھے گھوڑے کی سواری سے نیچے اترتے تھے، لگام پکڑتے تھے کہ اب میرے مرشد کا در آ گیا، شہر آ گیا، اور یہاں والہانہ رہتے تھے، عاشقانہ رہتے تھے، اور رمضان پورا گزارتے تھے، عید کے بعد چند دن اور گزارتے تھے، اور پھر مرشد کے سامنے جاتے تھے، اجازت طلب کرتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فیض پا کے گئے ہیں،
نور پا کے گئے ہیں، اپنے آپ کو قید کر کے رکھتے تھے، قید کر کے رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان سے جو مسائل پوچھتے تھے کہتے تھے میں سائل بن کے آیا ہوں، مجھ سے مسائل نہ پوچھو۔ کیا بن کے آیا؟ میں تو خود سائل بن کے آیا ہوں، بھکاری منگتا بن کے آیا ہوں، مجھ سے مسائل نہ پوچھو۔ اتنے بڑے مجتہد، اتنے بڑے فقیہ عالم، میں تو سائل بن کے آیا ہوں۔ اسپننے محض فقیر ہسے در جان سنجانتے آئے ہیں، نہیں ملی آتا ہے محبوب وانگوں، ساری دنیا چھانتے آئے ہیں، سونا نہ ٹھکرا در آیاں کو، ایک تیرے مانتے آئے ہیں، ہون رج رج شفقت پن گھنسوں، کہیں وسدے بھانتے آئے ہیں۔ کہ ایسا در ہے جہاں ہنستے بستے لوگ ہیں، میں بھی وہاں آیا ہوں اور میں وہاں سے جھولیاں بھر کے جاؤں گا۔ سورۃ اخلاص جھولیاں بھرواتی ہے، سورۃ اخلاص کا ادب جھولیاں بھرواتا ہے، سورۃ اخلاص کا احترام جھولیاں بھرواتا ہے، اور یہاں کا رہنا اور یہاں کے پل پل کو چومنا یہ جھولیاں بھرواتا ہے۔ اور اللہ کا نظام دیکھیں، قدرت کا نظام دیکھیں، ان اللہ والوں کی نسلیں آج بھی یہ اعمال آپ جو کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو صبح کی رت میں جگا رہے ہیں، اور صبح کے لمحوں میں جس وقت کشکول بھرنے کا خاص وقت ہوتا ہے، برتن بھرنے کا صبح کا لمحہ جو اس وقت آپ بیٹھے ہیں خاص وقت ہوتا ہے۔ اس وقت برتن جو بھرتا ہے وہ سارا دن میں نہیں بھرتا، سارے دن کی مثال ہے کہ ایک نلکے سے قطرہ قطرہ ٹپک رہا، صبح رکھیں شام شاید وہ بھر جائے، اور صبح کا عالم یہ ہے کہ نلکے کے نیچے یوں برتن رکھا، بس ایک پل میں لبریز ہو گیا، لبدوز ہو گیا۔ یہ صبح کا لمحہ وہ ہے۔ تو اپنی زندگی کے آخری وقت میں سورۃ اخلاص، کلمہ، یہ چیزیں پڑھنا نہ بھولیں۔ آخری لمحوں میں یہ چیزیں آخری وقت میں یاد آئیں گی۔ دیکھیں، زندگی کا آخر آج کل موت ہے، اور پھر اس زندگی کا آخر آج کل موت ہے۔ کیا؟ آج کل نیند آدھی موت ہے، پھر ایک وقت آئے گا پوری موت آئے گی۔ سورۃ اخلاص آدھی موت میں بھی ساتھ دے گا، پوری موت میں بھی ساتھ دے گا، آدھی موت میں بھی ساتھی ہے اور پوری موت میں بھی ساتھی ہے۔ سوتے وقت سورۃ اخلاص ایک عمل ہے کہ 3 بار دائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور 3 بار بائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور 3 بار آسمان کی طرف اس تصور سے پڑھیں۔ 3 بار پڑھیں تو دائیں طرف پھونکیں، 3 بار پڑھیں تو بائیں طرف پھونکیں، اور 3 بار پڑھیں تو آسمان کی طرف پھونکیں۔ یہ عمل کیا ہے اور کیوں ہے؟ چھوٹے چھوٹے عمل اپنی زندگی میں داخل کرتے جائیں، چھوٹے چھوٹے عمل اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، نہ بھولیں، پختہ کر لیں، عادت بنا لیں، انشاءاللہ عادت پختہ ہو کے عبادت بن جائے گی۔ عادت بنائیں، ایک وقت آئے گا یہ اللہ کا نام عبادت بن جائے گا۔ کہیں منہ سے ہماری گالی، کتنے لوگ ایسے ہیں مجھے تسبیح خانے میں ملے، ہماری زندگی سے تسبیح خانے نے گالی چھین لی، اللہ کا نام دے دیا، گالی چھین لی، اللہ کا نام دے دیا۔ عادت بنائیں اللہ کا نام، ذکر، یہ سوتے وقت سورۃ اخلاص، قدم قدم کی مسنون دعائیں، اللہ پاک پھر زبان پہ اس کو جاری کر دے گا، اور زبان جب جاری ہوگی پھر انشاءاللہ آدھی موت میں زبان جاری ہو گئی ہے، جب سچی اور حقیقی موت آئے گی زبان خود بخود ایسے جاری ہو جائے گی۔ کتنے خوش قسمت ہو، تسبیح خانے میں صبح شام میں کیا برکتیں اور کیا خیریں پا رہے ہیں، کیا نعمتیں، کیا عمل آپ کو تسبیح خانے میں مل رہا ہے۔ سید کی بات چلی تو ایک سید کی بات بھی بتا دوں، سبحان اللہ، آل رسول کی کیا نسبتیں ہیں، آل رسول کی کیا محبتیں ہیں، آئے میں آپ کو بتا دوں۔ فضل بن ربیع کہتے ہیں کہ اس وقت کے بادشاہ نے مجھے خصوصی اپنی دربار میں بلایا، فضل بن ربیع، اور مجھ سے بڑے غصے میں تھے، تلوار لہرا رہے تھے بہت زیادہ، اور تلوار کو بار بار ان کی چمک سے میری آنکھیں چندھا رہی تھیں،
मुझसे कहने लगे एक शख्स के बारे में हुक्म है, उसको अभी गिरफ्तार करके ले आओ, और अगर तू गिरफ्तार करके ना लाया तो ये तलवार तेरे ऊपर। मैंने पूछा वो कौन है? कहा तुम मूसा बिन जाफर बिन अली बिन अल हुसैन बिन अली इब्न अबी तालिब को जानते हो, यानी इमाम मूसा काज़िम को जानते हो? मैं जानता हूं। कहा उनको गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ, और मैंने आज उनको सजा देनी है। और कोड़े मारने वालों और जल्लादों को बुला लिया कि तैयार रहो। ये कोड़े मारने वाले भी आ गए, जल्लाद भी आ गए। मैं हजरत इमाम मूसा काज़िम के घर की तरफ रवाना हुआ। खजूरों के पत्ती बनी एक मामूली सी झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। वहां आप रिहायश वजीर थे। एक हबशी गुलाम खड़ा था। मैंने उससे कहा अपने मालिक से मिलने की इजाजत तलब करो। कहा कोई इजाजत नहीं, आप आ जाएं। अंदर गया, देखा तो गुलाम के हाथ में मिकरास था। मिकरास कहते हैं कैंची से। और आपकी पिशानी और नाक पर कसरत सजदा की वजह से पढ़ने वाले गट्ठे काट रहा था। सजदों की कसरत की वजह से। आले रसूल की निस्बतें सजदों के साथ है, इबादतों के साथ है। अगर सच्चा इश्क है मोहब्बत आले रसूल का, तो वो सच्चा इश्क जिंदगी में मुंतकिल होगा। उनका सच्चा इश्क मैं के सजदे की वजह से आपकी पिशानी और नाक से जो गोश्त था वो मिकरास कैंची से काट रहा है गुलाम। मैंने इमाम को सलाम अर्ज किया। आपको खलीफा याद फरमाते हैं। फरमाया भला खलीफा का हमारे साथ क्या ताल्लुक? हम फकीर वो बादशाह। उसने कहा जी बहरहाल आपको याद फरमाते हैं। अच्छा, कहा कि अगर हमारे हबीब कमली वाले का फरमान हमारे सामने न होता, एक हदीस हमारे सामने न होती, तो हम कि खुलफा का इकराम करें, मैं हरगिज ना जाता। चल पड़े। मैंने कान में आहिस्ता से अर्ज किया हजरत जरा गौर से सुनिएगा इस वाक़े में आले रसूल और आज के मजमून को। मैं जरा आज के मजमून में भी आपको इसमें कुछ मिलने वाला है, अभी मिलने वाला है, गौर से सुनिएगा। मैंने कान में अर्ज किया कि हजरत बादशाह आपको सजा देना चाहता है, कोड़े मारने वाले और जल्लाद तैयार हैं। मेरी दिल में मोहब्बत थी आले रसूल की, और पर बादशाह का मैं गुलाम था। बादशाह की हुकूमत और हुक्म भी सामने था, और उधर आले रसूल की हुब और मोहब्बत और अजमत भी सामने थी। ये दोनों चीजें सामने थी। अच्छा, और मैं अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लें कि आप सजा दिए जाएंगे। अच्छा, फरमाया मेरा रब को वो नहीं जानता, दुनिया और आखिरत का मालिक है, और वो मुझे कोई सजा नहीं दे सकेगा। फजल बिन रबी कहते हैं उन्होंने अपने हाथ को सर के इर्द गिर्द 3 मरतबा गश्त की। ये मेरी तरफ देखें, ऐसे हाथ को सर के इर्द गिर्द 3 दफा गश्त दी, जैसे वारना नहीं कहते, वारना, हाथ को वारना, 3 दफा ऐसे गर्दिश दी और आमाल किए। कुछ दुआएं पढ़ी जो मैं न सुन सका, पढ़ी जो मैं न सुन सका, और मेरे साथ चल पड़े। मैं दरबार के अंदर गया, आप बाहर खड़े हो गए। अंदर गया तो बादशाह बेचैन था। मुझसे कहा फजल तुम हजरत इमाम मूसा काज़िम को लाए हो रहमुल्लाह ताला अलैह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, लाए हो? मैंने कहा जी हां मैं लाया हूं। तो फिर मैं उन्हें अंदर ले आओ। बादशाह ने कहा उन्हें तुमने परेशान तो नहीं किया, तुमने उन्हें अजियत तो नहीं दी, तुमने कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं। और मैं बादशाह के रवैये पे हैरान कि अभी पल भर में, थोड़ी देर में पहले तो बादशाह ने जल्लाद को और कोड़े मारने वालों को पहले से तैयार रखा था, अभी क्या हो गया? नहीं, मैं नाराज हुआ ना अजियत दी। कहा अच्छा, मैंने अपने नफ्स पर काबू पा लिया है, मैंने उनकी सजा को माफ कर दी है और अपने गुस्से पे काबू पा लिया है, उन्हें अंदर लाओ। मैं अंदर लाया तो बादशाह ने बढ़ के अब शेख का इस्तकबाल किया, गले लगाया और अपने साथ बिठाया और कहा मेरी मसनद के वारिस भी आप हैं, मेरी माल दौलत के वारिस भी आप हैं, मेरी इक्तदार के वारिस भी आप हैं, मेरी दुनिया के वारिस भी आप हैं, मेरी आखिरत के वारिस भी आप हैं।